ذکر کیا تھا کہ یہ ڈریس ریہرسل بھی ہو سکتی ہے, مزید واقعات بھی اس کے اوپر ہو سکتے ہیں. اور اس سے پہلے اخبارات میں خبریں چھپوائی جا چکی ہیں کہ اوباما نے گرین سگنل کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایسے واقعات ہوئے تو امریکن ٹروپس یہاں پر لینڈ کریں گے. ہم بارہا یہ کہتے رہے, پہلے کی اب میں بات کر رہا ہوں, اور اس وقت اگر یہ بات کرتے تو اس کے اوپر لوگ اتنا ہی تل ملاتے جتنا شاید اس بات پر تل ملائیں گے. ہم کہتے کہ امریکن بوٹس آن گراؤنڈ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ آئے, انویڈ کیا, بندہ مارا نہیں مارا مجھے نہیں پتا کیا ہوا وہاں پر, اور اس کو واپس چلے گئے اور ہم منہ دیکھتے رہ گئے. یہ سناریوز دنیا کے اندر وار گیمنگ اس کو کرتے ہیں, بالکل کیا کر رہے ہوں گے؟ بالکل کرتے ہیں اور ان تمام واقعات کے ذریعے ایک مقصد جو حاصل کرنا چاہ رہی ہیں, جو بھی فورسز ہمارے خلاف کام کر رہی ہیں, اور وہ کسی ایک فرنٹ پہ کام نہیں کر رہی ہیں. بے شمار جو تھا کہ ہمارے اندر بھی ہمارے کافی دشمن موجود ہیں, اور باہر جو دنیا کے اندر جن مشکلات میں ہم گھرے ہوئے ہیں وہ مجھے اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ذریعے یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی جو ولنریبلٹیز ہیں یا جو ہمارے جو سافٹر پوائنٹس ہیں ان کو کسی طریقے سے ایکسپوز کیا جائے. یہ مختلف قسم کے واقعات سے آپ کو یہ نظر آتا ہے جی, آپ کی ایئر ڈیفنس کی جو کیپیبلٹی ہے اس کو 2 مئی کے واقعے سے آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں کتنی ہماری ولنریبلٹی کتنی زیادہ ہے. یہاں پہ پی این ایس کے اوپر آ کے اٹیک کر کے اور جو تھا کہ آپ کے جو P3 اور آئنز ہیں ان کو تباہ کر کے, اور پھر ایک 15 گھنٹے تک آپ کی ساری کے سارے پورے سسٹم کی جو کاؤنٹر فورس ہے اس کو انگیج کر کے ایک میسج دیا جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ میں کوئی ایگزیجریٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا خیال ہے کہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے ہمیں ایک ورسٹ کیس سیناریو ضرور کرنا چاہیے کہ کون سی قوتیں ہیں جو ہماری ان ولنریبلٹیز کا فائدہ اٹھا کے پاکستان کو کس قسم کا نقصان پہنچا سکتی ہیں, اور اس نقصان کو پہنچانے کے حوالے سے ان کا اگلا قدم کیا ہو سکتا ہے. سو وی ہیو ٹو اینٹیسپیٹ دا ورسٹ. لیکن میرین صاحبہ, یہ اینٹیسپیٹ تو آپ اس وقت کریں گے کہ جب آپ سیاسی قیادت کی طرف سے وہ تمام کام جو آپ جس پہ اپنے کمٹمنٹس دی ہیں 2 مئی کے بعد پورا کرنے کا کوئی اہتمام کیا جائے. اتنا وقت گزرا اور پھر جا کے آج ابھی وقفے میں آپ نے بتایا کہ شاید کمیشن جو بننا تھا 2 مئی کے واقعے, نہیں میں نے آج ہی کمیشن کی بات کی. وقفے میں جب آپ نے کمیشن کی بات کی تو آپ نے جب پوچھا کہ اس پہ کوئی کمیشن نہیں بنا, تو میں نے آج کا جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کی کمیشن کی بات کی. اس پہ کمیشن بنا دیا گیا ہے اور اس میں ایف آئی اے کے, پولیس کے 5 یا 6 ڈرون اٹیکس انکلوڈنگ آج کا ڈرون اٹیک میں نے اس کمیشن کی بات کی. ابھی اس پہ واپس اس کے اوپر جاتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 مئی کے واقعے کے بعد جو کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں وہ نئے واقعات ان کو اوور شیڈو کر دیں. نہیں کرنا چاہیے. آپ کے ملک کے سوال ہے, میرا نہیں خیال کہ میں کوئی ایسی بات کروں. ڈرون اٹیکس جو ہیں ان کو روکنے کے لیے یا امریکہ کے بارے میں ایک رسپانس دینے کے لیے پارلیمان نے کمٹمنٹ دی ہے, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے؟ اگر آپ لوگوں کو رپورٹ کرنا چاہیے کہ میں 2 ہفتے کے بعد آپ کو پیپلز پارٹی کی بہاف پر یہ رپورٹ دینا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے یہ پیش رفت کی. میں پیپلز پارٹی کے بہاف پہ, میں گورنمنٹ کے بہاف پہ, گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, اور انہوں نے اپنے بہاف پہ 12 نکاتی کی ریزولوشن بنائی ہے اور وہ قوم کے سامنے ہے. اور یہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے کہ اس پیسج کے دوسرے دن حکومت نے سینیٹر جان کیری کو دوبارہ اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ ڈرون اٹیکس کیری کریں, اور سینیٹر کیری نے یہ چیز سینیٹ فارن ریلیشنز کا, ایک سیکنڈ محترمہ, انہوں نے آپ نے مجھے انٹرپٹ کیا, میں نے تو آپ کو انٹرپٹ نہیں کیا. سوری, میں ختم کر رہا ہوں. وہ سینیٹر نے کنفرم کیا اس چیز کا کہ ہم نے اس ارینجمنٹ کو دوبارہ ریسٹور, اور میں اس کو تفصیلات نہیں بتا سکتا, سینیٹر نہیں بھی گا. میں نے کہا میں بات کر رہی تھی, انٹرپٹ ہمارے محترم نے کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ یونیلیٹرل ایکٹ ہوا, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں, پھر بات چیت کی گئی, اور ریسپانسبل نیشنز یہی کرتے ہیں, کوئی جنگ لڑائی یا وار نہیں کرتے. اگر اس کی ضرورت پیش آئی تو وہ بھی کیا جائے گا. ہم کوئی معمولی کنٹری نہیں ہے, نیوکلیئر پاور ہے, بٹ ریسپانسبل نیوکلیئر پاور ہے. یہاں تک بتاؤں کہ جب کیری صاحب آئے تھے, جان کیری, تو بات چیت کی گئی تھی, نیگوسیشن کیا گیا تھا کہ اگر اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہوئی تو ہم اس کو ایک دوسرے سے شیئر کریں گے. اور یہی بات دیکھیے, نہیں خود ہی کریں گے, خود استعفیٰ تو ہو نہیں سکتا جی. بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے, پھر اگر کوئی کنٹری ایسی سوچتا ہے تو پھر اس کو تیار بھی رہنا چاہیے. جو کانسیکوینسز دیکھیں, ہم جو کریں گے, جو وقت آئے گا, then the bridge will come, we'll tell what we'll do. مگر میں بار بار ایک بات کہتی ہوں کہ پاکستان is a responsible nuclear country.
یہ تمام انٹرنیشنل نیشنل فورسز کو پتا ہونا چاہیے. آج میں آپ کو طلعت صاحب بات کہتی چلوں, ہمیں شاید خطرہ باہر سے اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا اندر سے ہے, اور ہمیں اس چیز کو سمجھنا بھی چاہیے. اوور کم ہمارے جو دونوں محترم شخصیات بیٹھی ہیں انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے, غلط نہیں کی, مگر اس کو کس سمت میں لے کے جانا ہے, ان معاملات کو نیٹ ورک کیسے بنانا ہے, جوڑنا کیسے ہے, یہ لیڈرشپ کا کمال ہے. اور اس کے اوپر ہم ابھی آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا گنز ہیں, گیٹس ہیں اور گارڈز ہیں. ناظرین اس کے اندر صرف ایک جی اگر آپ اور ایڈ کر دیں تو میرے خیال میں پہلے 3 جیز کی ضرورت نہیں رہتی, وہ ہوتے ہیں گٹس. اگر آپ اس کے اندر آپ میں گٹس نہیں ہیں تو گنز بھی ہیں اور گارڈز بھی ہیں اور گیٹس بھی ہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. کرائسس کے اندر لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو گٹسی ہو انیشیٹو کے حوالے سے. دیکھتے ہیں کہ آپ کی ججمنٹ اس لیڈرشپ کے بارے میں کیا ہے. ہمیں تو فی الحال صرف 3 جیز ہی نظر آ رہے ہیں, 4تھا جی ہم تلاش کر رہے ہیں, آپ بھی کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.